آنے میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، لیکن جب دنیا سے جاتے ہیں تو جانے میں فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جب مرتے ہیں تو ان کے مرنے پر دنیا خوشیاں مناتی ہے، چرند و پرند خوش ہوتے ہیں، جمادات اور نباتات خوش ہوتی ہیں، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مشکات شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جنازے سے گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جنازہ ہے کہ یا تو یہ مستریح ہے یا مستراح منہ ہے، کہ یہ جو جنازہ جا رہا ہے یا تو یہ خود آرام پانے والا ہے یا اس سے لوگ آرام پانے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل مستریح والمستراح منہ، مستریح اور مستراح منہ یہ کیا چیز ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک برا انسان دنیا سے گزرتا ہے، دنیا میں اس کے جو کارنامے رہے ہیں، جو اس کے گناہ رہے ہیں، جو اس کی برائیاں رہی ہیں، اس کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو بھی نقصان پہنچا تھا، اس کی وجہ سے زمین کو بھی تکلیف، زمین بھی تکلیف میں تھی کہ یہ ایسا برا آدمی ہے جو میرے اوپر بوجھ تھا، آج یہ جلا گیا، لہذا آج اس کے بوجھ سے میں آزاد ہو گیا۔ اس انسان کے مرنے پر نہ صرف انسان، زمین روتی ہے، درخت روتے ہیں، جمادات روتی ہے اور نباتات روتی ہے، خوشیاں مناتی ہے کہ یہ آدمی چلا گیا۔ اور جب نیک انسان مرتا ہے، اس نیک انسان کے مرنے پر انسان روتے ہیں، درخت روتے ہیں، جمادات نباتات روتی ہے، پوری مخلوق روتی ہے۔ اور بالکل یہی صورتحال اس وقت جب حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہوئے، تابوت میں آپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، اور جن جن لوگوں نے اس وقت دیدار کیا ہے وہ گواہ ہیں کہ اس وقت سارے انسان رو رہے تھے، لیکن مفتی صاحب مسکراتے ہوئے جا رہے تھے۔ آپ کا جو چہرہ مبارک تھا وہ ابھی بھی اگر آپ فوٹو پر دیکھیں گے تو اس چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ یہ مسکراہٹ کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ایک نیک انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، جب یہ گزر جاتا ہے اور فرشتے اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تو فرشتے خوشخبری دیتے ہیں انسان، اے انسان، دنیا میں جتنی تیری تکلیفیں تھی اب وہ ختم ہو گئی، اب تجھے اس کے بعد جنت میں داخل ہونا ہے، وہاں تجھے جنت میں یہ راحت اور آرام نصیب ہوگا۔ تو یہ انسان اس خوشخبری کو سن کر یہ مسکراتا ہے، اور اس کی جو روح ہے وہ مچلتی ہے کہ کب میں نکلوں اور اس جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرشتے اس کو خوشخبری دیتے ہیں کہ انسان آج تک تو دنیا میں تھا، تو تکلیفوں میں تھا، تو پنجرے میں بند تھا، اب تیری وہ تکلیفوں کا دور ختم ہو گیا، اب تجھے راحت اور آرام کا دور تیرا شروع ہونے والا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارے جانے پر دنیا خوشیاں منائے گی، دنیا ہنسے گی یا دنیا روئے گی۔ میں نے اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسا کردار اس دنیا میں بنائیں، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، ہمسایہ کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، جس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا واسطہ رہتا ہے، میں نے اور آپ نے یہ کوشش کرنی کہ ہم نے اپنا کردار سنوارنا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو زمین روئے، درخت روئے، جمادات روئے، نباتات روئے، ساری دنیا رو رہی ہو اور ہم مسکراتے ہوئے ہم اس دنیا سے نکل جائیں۔
جہاں تک مفتی صاحب کہ اس داغ مفارقت کا تعلق ہے، اس موقع پر مجھے بالکل وہی اشعار یاد آتے ہیں جو اس ریاست کے ایک عظیم مفکر، ایک دانشور، ایک عظیم عالم علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب اس دنیا سے گزرے تو آغا شورش کشمیری نے ان کی قبر پر جا کر جو اپنی دل کی جو آواز تھی وہ وہاں پہ انہوں نے ظاہر کی تھی، بالکل وہی آواز ہم سب کی ہے جو مفتی صاحب علیہ السلام علیہ رحمہ کی اس جدائی کا غم محسوس کر رہے ہیں۔ تو علامہ شورش کشمیری نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جو اشعار پڑھے تھے وہ یہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ عجب قیامت کا حادثہ ہے، اشک ہے آسودی نہیں ہے، زمین کی رونق چلی گئی ہے، افق پر مہر مبین نہیں ہے، تیری جدائی سے مرنے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے، تیری جدائی سے مرنے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں۔ جب ہم مفتی صاحب کے اس چہرے پر نظر ڈالتے ہیں، جب ان کی اداؤں پر نظر ڈالتے ہیں، جب چھوٹوں کے ساتھ ان کی شفقت کا جو معاملہ تھا، جب اس شفقت کے معاملے پر ہم نظر ڈالتے ہیں، اپنوں اور غیروں کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، جو ان کی محبت تھی، جب ہم اس محبت پر نظر ڈالتے ہیں تو یقیناً ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تیری جدائی پہ مرنے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں۔ جب ہم اپنے دل پر دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب علیہ رحمت اللہ علیہ گزر گئے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا یہ سچی بات ہے کہ وہ اس دنیا سے گزر گئے؟ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خواب دیکھ رہے ہوں، یہ یہاں پر حال ہے۔ اور جو وہاں پر جائیں گے جموں، جو وہاں پر جاتے ہیں، جو اس مدرسے کے پاس ابھی جاتے ہیں، جو آپ کی قبر کے پاس جاتے ہیں، ان کو یقین نہیں آتا ہے کہ مفتی صاحب اس دنیا سے گزر گئے۔ لیکن بہرحال یہ موت ہے، موت کا یہ مظاہرے کو چکھنا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب آخری وقت آئے گا، ایک لمحہ بھی اس میں آگے پیچھے کوئی نہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی ہوگا۔ تو بہرحال جن حضرات نے مفتی صاحب کی شفقتوں سے، ان کی محبتوں سے فائدہ اٹھایا، رات دن ان کی صحبت میں رہے، ان میں سے ہمارے مہمانان گرامی مفتی آصف صاحب یہاں پر ہیں، مولانا جاوید صاحب ہیں، جنہوں نے طویل وقت تک ان سے فائدہ اٹھایا۔ اصل بات انہوں نے ہی کرنی ہے، ان کی باتوں سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں۔ اصل میں مجھے صرف یہ عرض کرنا تھا کہ اس مجلس میں جب ہم آئے ہیں، ہماری اب کیا ذمہ داریاں ہیں اور ہم نے کیا یہاں سے لے کر جانا ہے۔ جو باتیں ہمارے سامنے یہ پیش کریں گے، ہم سب کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگی میں ان باتوں کو اتارنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اپنا کردار ہم مرنے سے پہلے سنوارنے کی ہم پوری کوشش کریں گے، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہر آدمی رو رہا ہو، جمادات اور نباتات رو رہی ہو، ایسا ہم کردار یہاں سے بنا کر لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔